اخلاقیات جو ہیں اسلام کے اندر، اس کے اوپر اتنا زور دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے جو اس کائنات میں بھیجے جانے کے آبجیکٹیوز ہیں، ان میں فنڈامنٹل آبجیکٹیو کیا ہے؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں کہ جو مورلز اور ایتھکس کی جو بلڈنگ ہے اس کو کمپلیٹ کر سکوں، اس عمارت کی تکمیل کر سکوں جو ادھوری پڑی تھی، اور مصطفیٰ کے آنے سے اللہ نے نظام اخلاقیات کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے آج پوری ورلڈ کے اندر جو ہے ایتھک کوڈ سے، ہر بزنس کے اندر جو ہے وہ ایتھکس کوڈ ہیں، اور کہ وہ کہتے ہیں کسٹمر کے ساتھ آپ نے کیسا ڈیل کرنا ہے، آپ نے پیر پریشر کو کس طرح جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، آپ نے کنفلکٹ کو کس طرح مینج کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کو ایک گڈ سٹینڈنگ کے اندر رکھنے کے لیے کون سی ویلیوز، مورل ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ آج کا ماڈرن کلچر اس کے اوپر ورکشاپس کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، مگر قربان جائیے 1500 سال پہلے اللہ قرآن حکیم میں یہ آیتیں اتار چکا ہے، اور مصطفیٰ ارشاد بھی فرما چکے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ اس کائنات میں اگر انسانیت کے لیے کوئی رول ماڈل ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سے فرمایا کہ تم میں سے جو کامل مومن ہے، کامل کمپلیٹ بلیور، سٹرانگ بلیور، وہ کون سا ہے؟ جس کے اندر دو کوالٹیز، ٹو کریکٹرسٹکس جس کے اندر پائی جائیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، بولو اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور دوسرا فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے، خیر خائی کا رویہ اختیار کرے، گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ وہ کائنڈ ہو۔ الطف کا معنی ہے کائنڈ ہو، وہ کمپیشنٹ ہو، وہ مرسیفل ہو اپنے فیملی ممبرز کے لیے۔ فرمایا یہ ایمان کامل کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہم سے بہت سارے لوگ باہر کی دنیا میں بڑے مہربان اور کائنڈ ہوتے ہیں، جو ہی گھر جاتے ہیں تو سارا ہمارا غصہ گھر کے اندر جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو فرمایا حدیث پاک میں ایمان کامل کی نشانیوں میں سے اچھا اخلاق ہونا ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ نرم خو ہونا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنہم اخلاقا، ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کا زیادہ قرب نصیب ہو۔ آمین بولیے نا۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہو، مجھے قرب نصیب ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے نے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا اداس ہے۔ فرمایا کس بات پر؟ یا رسول اللہ اس دنیا میں جب میرا دل بے قرار ہوتا ہے میں جا کر خدا کے محبوب کا دیدار کر لیتا ہوں۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم جہاں چلے جائیں گے، میدان معاشر آئے گا، پرپیچول لائف آئے گی، جب ہمارا دل بے قرار ہوا کرے گا، آپ تو بڑے اونچے درجے پر ہوں گے، آپ کو تو اللہ اعلیٰ جنت عطا فرمائے گا، ہم تو نیچے درجے میں ہوں گے، جنت میں گئے تو نیچے درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں آپ کا دیدار کس طرح نصیب ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، المرء مع من حبا، فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تو اس محبت کا رشتہ ہے۔ ساتھ اس حدیث میں فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ وہ شخص میرے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے فرمایا وہ سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر ایک معجم طبرانی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد
لا یبلغ بحسن خلقہ عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک شخص عبادت میں کمزور ہوگا، نماز حکم ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، 100 طرح کی کمزوریاں عبادت میں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو عبادت کی کمزوری ہے اس کو کس طریقے سے قیامت کے دن ایک شخص کو بڑا درجہ ملے گا، گریٹ ریوارڈ دیا جائے گا ایک بلیور کو، بڑے اس کو انعامات دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے کر کے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کر کے۔ بولو نا، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، گڈ بیہیویئر کی وجہ سے، گڈ مینرز کی وجہ سے، گڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کر کے اس کو قیامت کے دن عظیم درجات الآخرہ، عظیم درجے ملیں گے، وشرف المنازل، عظیم منزلیں ملیں گی، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، عبادت میں کمزور ہے، اخلاق میں اچھا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک عورت کے بارے میں شکایت کی گئی، کمپلین کی گئی، ساری رات عبادت کرتی ہے مگر اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں، ساری رات عبادت کرتی ہے جہنم میں جائے گی۔ کیا ساری سجدے کافی ہیں؟ کیا خالی تسبیح کافی ہے؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اس دارالامتحان میں بھیجا ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ اور ہمارا لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، قیامت کے دن میزان اعمال تولے جائیں گے تو عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہوگی؟ وزنی چیز کون سی ہوگی؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، جب عمل تولے جائیں گے تو حج بھی رکھا جائے گا اس ترازو میں، روزے بھی رکھے جائیں گے، عمرے بھی رکھے جائیں گے، نمازیں بھی رکھی جائیں گی، تلاوتیں بھی رکھی جائیں گی، ذکر بھی رکھا جائے گا، تسبیحات بھی رکھی جائیں گی۔ فرمایا ان میں سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، جو اس کے اخلاق ہیں وہ سب سے زیادہ ویلیویبل ہوں گے، وہ سب سے زیادہ ریوارڈیبل ہوں گے، وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہوں گے کہ اس شخص کا لوگوں کے ساتھ رویہ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ رویہ، اس شخص کا اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ، اپنے کولیگز کے ساتھ رویہ، اپنے رومیٹس کے ساتھ رویہ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ رویہ کس قسم کا تھا۔ اگر وہ اچھا ہے تو فرمایا اگر عبادت کے کسی پہلو میں کوئی تھوڑی سی کمزوری بھی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔